بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد۔ آج میں جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کی طرف ہمارے ایک دوست نے توجہ دلائی۔ میں عدنان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ عموماً میں مساجد سے یا اپنی درس گاہ وغیرہ سے بولنے کا عادی ہوں، مگر چونکہ یہ سلسلہ جاری ہے، میرے بھائیوں، مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، فروری کا چونکہ مہینہ چل رہا ہے، آنے والے دنوں میں ایک بے حیائی اور بے شرمی کا طوفان گرم ہوگا، اور 14 فروری کو لوگ محبت کا دن یا ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب کا نام آپ اگر بدل کے آب حیات رکھ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ برائی برائی رہے گی، اسے کتنا ہی اچھا لباس آپ پہنا دیجئے۔ آپ ایک بات سوچئے اور خیال کیجئے کہ آپ کسی لڑکی کو محبت کے پھول دے رہے ہیں اور اسے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ کوئی آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے؟ پھر جو صورتحال ہمارے سامنے بے حیائی کی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اولاً تو نامحرموں سے اس طرح سے اختلاط اور بے محابہ ملنا، اور اس کو برائی بھی نہ سمجھنا، کتنی بڑی گناہ کی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب کیا جائے اور محرومی اس پر یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو مسلمانوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان پھیلائیں، ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، تو ایسے لوگوں کو میں بہت درد دل کے ساتھ خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، نہ ہماری تہذیب ہے، نہ ہماری ثقافت ہے، نہ ہمارے دین سے اس کا کوئی جوڑ ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے تمہیں شریعت کے یعنی زندگی گزارنے کے خاص طریقے پہ کر دیا، تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی پیروی کرو۔ طریقے تو سبھی کے ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ لکل امت جعلنا منسکا ناسکوہ، عبادت کرنے کا، زندگی گزارنے کا لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ اللہ نے فرمایا، ہر ایک اپنے طریقے پہ چل رہا ہے، تو کیا ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے؟ خدا نخواستہ آپ سوچئے کہ آج ہم ان کے اظہار محبت کے طریقے کو لیں تو کیا کل ہم ان کی اظہار عبادت کو بھی لے لیں گے؟ اس لیے یہ یاد رکھیں، نہ صرف یہ کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے غیظ و غضب کو ابھارنے والی چیزیں ہیں۔ خدا کے واسطے اس بے حیائی سے باز آئیے، اور میں آپ سے بہت درد دل کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ واسطے اپنے لیے چند لمحوں کی لذت کے لیے آخرت کی اور ہمیشہ ہمیش کی عذاب اور تکلیف کی بات نہ خریدیے۔ کوشش کیجئے کہ اس دن آپ یہ کہہ سکیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں غیروں کے خصوصاً معذب اقوام کے طریقے کو پسند نہیں کرتا، مغضوب اقوام کے طریقے کو نہیں پسند کرتا، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پہ اللہ کا عذاب ہوا، میں ایسے لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلتا، میں ایک مسلمان ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا، اللہ واسطے آپ اس کا خیال کیجئے۔ آپ ازواج مطہرات کی نمائندہ ہیں، آپ کے لیے رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ صحابیات ہیں۔ آپ اپنا خیال کیجئے، اپنے اہل و عیال کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کے لوگوں کا خیال کیجئے۔ آپ ہرگز ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جو آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے اور آپ کی شریعت کے لیے برا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز عام کر دیجئے اپنی ذات سے، جہاں تک آپ کی آواز پہنچے، اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد بھی کہیے کہ میں ایسے کسی بھی دن کو نہیں مناتا جس کو منانے والے میرے رب کے نافرمان ہوں۔ میں ایسی ہر چیز سے انکار کرتا ہوں جس کا شریعت اسلامی میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی توفیق ہو۔